بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. گزشتہ خطبات میں فریضہ حج سے متعلق مسلسل 4 جمعوں میں گفتگو ہوئی. حج کی اہمیت، تاریخی پس منظر، مقامات حج، حج کی فرضیت اور شرعی اہمیت، مناسک حج اور حجۃ الوداع کا سفر نبوی، ان پہلوؤں پر گفتگو ہوئی تھی. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حج سارے کا سارا انہی مقامات پر ادا ہوتا ہے کہ جن کا ذکر کیا تھا. فریضہ حج کا تعلق براہ راست مدینہ الرسول سے نہیں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مدینہ منورہ حج کے ارادے سے روانہ ہوئے اور ابیار علی پہ پہنچ کر آپ نے اس میقات سے احرام حج باندھا
اور یہاں سے آگے چلتے ہوئے سفر کے مختلف مراحل کو طے کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں پہنچے، اور پھر ان مقامات حج پر آپ نے وقت معین پہ پہنچ کر مناسک ادا کیے کہ جن کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید مدینہ نہ جانے سے حج مکمل نہیں ہے۔ تاہم مدینہ منورہ کا تقدس، اس کی عظمت، اس کی شان، مدینہ الرسول کا مقام، یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ اور آج میں اسی مناسبت سے مدینہ الرسول کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ اور یہ تعلق نبوی اور شہر نبوی سے تعلق اور عقیدت نبوی سے تعلق کا ایک تقاضا بھی، اور ویسے بھی جو حدیث میں نے چند جمعے پہلے خطبے میں بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثواب کی نیت سے 3 مساجد کی طرف رفتے سفر باندھا جا سکتا ہے۔ امت محمدیہ کے لیے حصول ثواب کی نیت سے سفر تین مساجد کی طرف کیا جا سکتا ہے۔ حکمت بھی قربان جائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شہروں کا ذکر نہیں کیا، 3 مساجد کا ذکر کیا۔ ممکن ہے کہ ان شہروں کے حوالے سے کوئی آدمی کچھ اور سمجھ بیٹھے، کیونکہ ہر کوئی اپنے مقصد اور اپنے مدعا کی بات کو تلاش کرتا ہے۔ یعنی یہ تجزیے کی بات ہے، مشاہدے اور تجربے میں آنے والی بات۔ ایک دفعہ ہم نے مکہ مکرمہ ایک سادہ سے آدمی کو دیکھا کہ وہ بھی طواف کرنے والوں کے ساتھ احرام باندھا ہوا طواف کر رہا، اور ساتھ ہی ایک کوئی بزرگ جا رہے تھے، ان سے پوچھنے لگا، جی بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگا یہ کس بزرگ کا مزار ہے؟ یعنی وہاں جا کر بھی ان کے دماغوں سے وہ قبر پرستی اور مزار پرستی کا جو خلل ہے نا وہ نہیں نکلا۔ بیت اللہ کو بھی کہتے ہیں یہ کس بزرگ کا مزار ہے؟ اس لیے یہ نہیں کہا کہ میری قبر کی طرف، یہ نہیں کہا انبیاء بنی اسرائیل کی قبر کی طرف، بلکہ آپ نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، نہ رکھتے سفر باندھا جائے مگر 3 مساجد کی طرف۔ اور صاحب حکمت اور معلم کتاب اور فہم و دانش کے منبع نبی نے اللہ نے اپنے رسول کی زبانیں اطہر و مطہر سے وہ کلمات کہلوائے کہ جن سے عقیدے کی صفائی اور صاف و شفاف عقیدے کا اظہار ہوگا۔ اب
مدینے بھی جایا جائے، قبرستان کی جیسے زیارت ہوتی ہے جنت البقیع کی بھی زیارت ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی بھی زیارت ہوتی، لیکن اصل جو ارادہ اور نیت جب تک نبی زندہ تھے خود نبی پاک کی ذات اقدس کی زیارت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے بعد آپ کی مسجد مبارک کی حاضری اور زیارت۔ تو آپ نے فرمایا 3 مساجد ہیں جہاں رفت سفر ثواب کی نیت سے باندھا جا سکتا ہے، اور ان میں ایک مسجدی ھذا کہہ کر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میری مسجد یعنی مسجد نبوی کی طرف بھی ثواب کی نیت سے رفت سفر باندھا جا سکتا ہے۔ مدینہ منورہ مسلمانوں کے 3 مقدس مقامات میں سے ایک مقام مقدس، اور جس کو اللہ احکم الحاکمین نے اپنے رسول اور آخری رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے وہ برکات، وہ تقدیسات اور وہ عظمتیں اور رفتیں عطا فرمائیں کہ مدینہ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکا ہے، اور مدینے کی طرف سفر کرتے ہوئے ایک مسلمان اپنی روحانیت کو، اپنے اندر روحانی قوت کو بیدار پاتا ہے، اور اس سرزمین مقدس کے اوپر مراحل سفر طے کرتے ہوئے اپنے آپ کو کائنات کا سعادت مند ترین انسان سمجھتا ہے۔ یہ شہر مکہ مکرمہ سے تقریباً پرانی سڑک جو تھی وہ 300 میل اور نیا مدینہ روڈ تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے، مکہ سے مدینہ کا فاصلہ تقریباً 400 کلومیٹر، اور یہ فاصلہ پرائیویٹ گاڑی میں زیادہ سے زیادہ 4-5 گھنٹے کے درمیان طے ہوتا ہے۔ اس کا پرانا نام یثرب تھا، کھجوروں کے جھنڈوں میں کھجوروں کے ارد گرد باغ ہیں اور درمیان میں ایک چھوٹی سی بستی یثرب۔ یثرب اس کو اس لیے کہتے تھے کہ یہ نمناک جگہ ہے، اور اس نمناک زمین کی وجہ سے یعنی زمین کے اندر نمی فین سی تھی، اور اسی نمناکی کی وجہ سے سال بسال مدینے کے اندر وبائیں بھی پھیلا کرتی، بخار بھی آیا کرتے، اور مختلف قسم کی بیماریاں، متعدی امراض، موسمی امراض پیدا ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شدید بخار آنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ، مدینہ کو ان بیماریوں سے، ان امراض سے اور ان بخاروں سے پاک فرما دو۔ اللہ احکم الحاکمین نے اپنے رسول کی دعا کو قبول فرمایا اور مدینہ کو ان امراض سے پاک کیا۔ اس مناسبت سے اس کو یثرب کہا جاتا تھا، اور بھی یثرب کے کئی معنی لغت میں آتے ہیں، لیکن یہ معنی محمود معنی نہیں، اچھے معنی نہیں سمجھے جاتے۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اس شہر کا نام باقاعدہ تبدیل کر کے مدینہ النبی یا مدینہ الرسول رکھا گیا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پہ اس شہر کو یثرب کہنے سے منع فرمایا۔ اس شہر میں دعوت اسلامی اور روابط رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز اور ابتدا اس طرح ہوئی، یہاں کوئی مسلمان نہیں تھے، یہود یہاں ارد گرد بستے تھے اور بکثرت بستے تھے، اور اسی طرح کچھ دوسرے عربی قبائل اور خزرج وغیرہ یہ بھی آباد تھے، لیکن زیادہ تر مدینے کی سرزمین پر یہود کا ہوڑ، کاروباری لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی، طبقاتی اثر و رسوخ کے لحاظ سے بھی، معاشی نقطۂ نظر سے بھی یہود یہاں کی ایک بڑی قوت ہے۔ یہودیوں کے اہل علم گائے بگائے یہ کہا کرتے تھے کہ اس بستی میں ہمیں وہ نشانات اور علامات نظر آتی ہیں کہ یہاں پر وہ ہادی برحق آئے گا کہ جس کے آنے کی بشارتیں اور پیشگوئیاں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی۔ مختلف علامات اور نشانیوں کا وہ تذکرہ کرتے تھے، اور مدینہ کے پاسی اہل کتاب کو علماء سے یہ باتیں سنا کرتے تھے، کوئی بات ان کے ذہن میں رہتی، کوئی نظر انداز کر دیتے، کوئی بھول جاتے، کوئی یاد رکھتے، بہرحال ایک مجموعی ذہن کے اندر یہ بات آ گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی ہستی اقدس و مقدس آنے والی ہے جس کے بارے میں یہود اپنی کتابوں کو پڑھ کر ہمیں حوالے دیں۔ یہ بے خبر لوگ سرزمین یثرب میں آباد، ادھر اللہ نے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب ہدایت کو طلوع فرمایا اور مرحوم عبداللہ کے گھر بیوہ آمنہ کے بطن سے یتیم محمد کو اللہ نے پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ابتدائی مراحل گزارتے ہیں، کہا کہ 40 سال کے بعد کھلا اللہ تعالی کے پیغام حق کو پہنچانے کا کام شروع کیا۔ رفتہ رفتہ کار نبوت آگے بڑھتا گیا، معاندین اور مخالفین کی طرف سے اسی قدر مزاحمت اور مخالفت بھی ہوتی، تاکہ کہ سرزمین مکہ اور گرد و نواح رسول اور اصحاب رسول پر تنگ کر دیے گئے، لیکن اسی قدر کار نبوت کے اندر بھی شدت آتی ہے۔ جو مخالفت بڑھتی گئی، جو اس آواز برحق کو دبانے کی کوشش کی جاتی رہی، اللہ اپنے پیغمبر کو عزم و استقلال کا کوہ گرا بنا کر اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرماتا، اور یہ کام بڑھتا جاتا۔ مکے کی سرزمین تنگ ہوئی، آپ طائف تشریف لے گئے، کبھی منڈیوں میں جا رہے ہیں، کبھی بازار اوقاش میں جا رہے ہیں، کبھی میلے میں جا رہے ہیں، کبھی ایک بستی میں کبھی دوسری بستی میں، دیوانہ وار جو وقت گزرتا جاتا ہے اور پیغمبر بھی محسوس کرتے جاتے ہیں کہ اب پیریڈ کم ہوتا جا رہا ہے، وقت جو مجھے ملا تھا وہ آہستہ آہستہ گھٹتا چلا جا رہا ہے اور میں نے اپنے ہدف تک پہنچنا ہے۔ اور آسمان والا بھی بار بار کہتا تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور کبھی
دن کے وقت بھی آواز لگا کر متوجہ کرتا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اور کبھی یوں آواز لگائی جاتی، مسائل میں گرے ہوئے رسول کو مخاطب کر کے کہا جاتا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اور کبھی اللہ احکم الحاکمین اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے تقاضوں شدہ برا ہونے کے لیے یوں متوجہ کرتے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کہاں بیٹھے ہیں اے محمد، آپ عام انسان نہیں ہیں، آپ تو داعی الی اللہ ہیں، آپ تو مبلغ ہدایت ہیں، آپ کا کام ہے دن اور رات ایک کر کے اللہ کا پیغام پہنچاتے جائیں۔ نبی رحمت علیہ السلام ان ارشادات ربانیہ کی روشنی کے اندر اپنے کام کو اور زیادہ آگے سے آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، یہ سارے نوجوان آدمی دیوار سے ٹیکے لگا کے بیٹھے ہو تاکہ آرام سے ہم سو جائیں۔ اٹھو شاباش، اٹھو دیوار، یہاں سامنے آ میرا بچہ، اٹھو سارے یہ دیوار زورتے۔ اللہ کا فضل ہے، ابھی آپ جوان ہیں، ابھی ٹیکے لگا لی، آ جاؤ سامنے، آ جاؤ میدان میں آؤ۔ دائیں بائیں دیکھیں گی، جو سویا ہوا اسے جگا دیں۔ آج تو جاگ کے سننے والا واہ گیا، جگراتے ہم کرتے ہیں، دن کو آپ سوتے ہیں۔ یہی انداز اور یہی طور طریق تبلیغ ہدایت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اور حج کا موقع آیا۔ یہ نبوت کہ سن 10-11 کی بات ہے۔ رات کے وقت مکہ والوں سے چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آئے ہوئے زائرین حرم اور حجاج دور جاہلیت کے تقاضوں کے مطابق، طریقے کے مطابق حج کرتے تھے۔ رات کے پچھلے پیر وہ اپنے خیموں میں آرام کر رہے ہیں مکہ کے نواح میں۔ حاجی برحق علیہ السلام چاہتے تو نرم گرم بستروں پہ سو سکتے تھے، آرام کر سکتے تھے۔ اور جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ راتوں کو واز کرتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو میں کہتا ہوں آؤ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں یہ راتوں کو واز ہو رہا ہے۔ رات کی تاریکیوں اور سناٹوں میں اللہ کے حبیب ان خیموں کے پاس جاتے ہیں اور خیموں میں سوئے ہوئے لوگوں کو بڑے ادب سے، احترام سے، بڑی تواضع سے اپنی طرف متوجہ کرتے اور کہتے ہیں بھائیو، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میری بات سن لو، اگر بات پسند آئے تو غور کر لینا، نہ آئے تو چھوڑ دینا۔ ہائے اللہ، بڑے بڑے مبلغ اور خطیب کائنات میں پیدا ہوئے، بڑے بڑے داعی، بڑے بڑے واعظ و ارشاد کی مسلک پہ متمکن اصحاب علم، ارباب فضل پیدا ہوئے، لیکن یہ اور ہی مبلغ ہے کہ جو براہ راست اللہ رحمان کا شاگرد ہے، معلم عرش والا ہے، اور متعلم محمد الرسول اللہ ہے۔ الرحمن علم القرآن، اور وہی تعلیم دین دے کر دعوت و تبلیغ کے اسلوب بھی سکھلاتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ یثرب کے لوگوں نے یہ ایک عجیب سی آواز سے، بندہ بھی عجیب تھا اور بات بھی عجیب۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے دیکھتے ہی کہا تھا نا کہ لیس بوجہہ کذاب، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھ کر دل گواہی دیتا ہے اس چہرے والا جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، یہ سچا ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ منفرد شخصیت، منفرد دعوت، منفرد بات۔ یثرب والوں نے کہا جی بتلائیے، ہم تو آئے اتنے دور سے اللہ کے مہمان بن کے ہیں کچھ دین سیکھنے سمجھنے کے لیے۔ میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سادہ سی دعوت ان کے سامنے اپنی آمد اور بعثت کے مقصد کو واضح کیا، اللہ کی توحید کا مسئلہ بتلایا، اپنا تعارف کروایا، سادے سے انداز سے اسلام بتلا دیا۔ بات ان کو جچی، کہنے لگے ساتھ ہمارے پڑوس میں ایک اور خیمہ ہے، وہاں بھی ہمارے بھائی ہیں، کچھ عورتیں ہیں، ذرا ان سے بھی یہ بات ہو۔ قبیلہ اوس کے یہ سرکردہ لوگوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے رابطہ کروا دیا۔ ایک خیمے میں دعوت نبوی پہنچی، اب چراغ سے چراغ جلتا ہے، دوسرے خیمے میں لے گئے، جی ذرا ان کو بھی آواز سنائیں۔ ایک کہنے لگا ان کو وہاں لے جانے کی کیا ضرورت ہے، انہی کو بلا کے یہاں لے آتے ہیں، اور انہی کو بلا کے آپ بھی کسی کو لے کے آتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے آپ کو فتنوں کے اس دور میں مسلک حق قرآن و سنت کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس نعمت کے شکریہ کی ادائیگی کا یہ ایک انداز ہے کہ آپ کی کوشش ہو کہ جو شمع توحید و سنت ہمارے سینوں میں فروزہ ہے، اللہ کرے ہر تاریخ اور اندھیرے دل میں یہ مشعل روشن ہو جائے اور کائنات سے شرک و بدعت کی ضلالتیں اور جہالتیں اور ظلمتیں دور ہو جائیں۔ اس لیے بھائیوں کوشش کیا، حج کر کے یہ لوگ چلے گئے، لیکن پیغام محمد رسول اللہ اپنے ساتھ لے گئے۔ ان میں سے 6 افراد نے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ ایمان لایا۔ جب تک یہ تھے راتوں کو حضرت تشریف لایا کرتے، محفل جمتی، 6 آدمیوں نے باقاعدہ مسلک حق کو، رائے حق کو قبول کیا۔ ان 6 نے جو کچھ سنا تھا چند راتوں میں، یہ بھی چند راتوں کی ایک کانفرنس تھی نا، جو کچھ سنا چند راتوں میں سینے میں یہ پیغام محفوظ کر کے یثرب چلے گئے، اور وہاں یہ پیغام پہنچاتے رہے، ذہن ہموار کرتے رہے۔ اللہ کے بندوں، نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے سال 12 اور افراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر حج کے موقع پر ہی بیعت کرتے ہیں، اسے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ اچھی مضبوط جماعت بن گئی نا جی، 6 پچھلے سال والے، 12 اس سال والے، کتنے ہو گئے؟ 18 ہو گئے۔ تو
اب اللہ کے فضل سے ایک مومن ہو تو ایک ہی کافی ہوتا ہے، یہاں تو 18 تھا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اب ہماری جماعت بن چکی ہے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کام منظم انداز سے، اور منظم کام تبھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں کوئی تبلیغ اسلام کے لیے اپنا شاگرد عطا فرمائیں کہ جو جا کر مدینہ یثرب کے گرد و نواح میں تبلیغ کرے، ہمیں اسلام کی تعلیم دے، ہمیں آداب اور اخلاق سکھلائے، ہمارے عقیدے اور ہمارے عمل کی تصحیح اور تطہیر کرے اور ہماری رہنمائی کرے۔ امام کائنات علیہ السلام نے ان کی بات کو، ان کی درخواست کو منظور فرمایا اور سرزمین یثرب کی طرف، ہونے والے مدینہ کی طرف اپنے شاگردوں پر نگاہ ڈالی تو حضرت مصعب بن عمیر کہیے رضی اللہ تعالی عنہ، شہید اسلام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، شہید احد مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور کہو رضی اللہ تعالی عنہ، پھر کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم شبیہ رسول تھے، خالق نے تصویریں جب چہرے اور شکل و صورت کی بنائی، ہر ایک کو اپنے اپنے قالب میں ڈالا، لیکن مصعب کی باری آئی تو مصعب کو اللہ نے ہم شبیہ رسول بنایا۔ عام دیکھنے والے پہچان نہیں سکتے تھے، تبھی تو میدان احد میں جب مصعب شہید ہوئے تو کافروں نے غلط فہمی میں کہا کہ معاذ اللہ محمد شہید ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم شبیہ رسول، ہائے کیسا مبلغ! کبھی کبھی خیال آتا ہے، کہتے ہیں اللہ ہم بھی اپنے آپ کو بڑا کچھ کہتے اور سمجھتے، لیکن کون سا منہ لے کے تیرے سامنے جائیں؟ ہم نے تیرے دین کے نام پر اپنے شملے تو اونچے کیے، تیرے دین کے نام پر اپنے آپ کو معزز تو کہلوایا، تیرے دین کے نام پر لوگوں سے عزت و توقیر تو لی، لیکن ہم نے تیرے دین کو کچھ دیا نہیں ہے کہ جیسا دینے کا حق تھا۔ یہ تھا دینے والا۔ اوے اللہ کے بندو، کوئی اس کے لیے منبر اور محراب سجا اور بنا ہوا نہ تھا، کوئی اس کا وظیفہ اور تنخواہ مقرر نہ تھی، کوئی اس کی پشت پر قوت نہ تھی، بس ایک جذبہ تھا جو جنون کی صورت اختیار کر گیا، اور آقا نے جن راہوں پہ بھیجا مصعب خاموشی سے ان راہوں پہ چل پڑا۔ اور زندگی میں کمایا کیا؟ زندگی میں کمایا کیا؟ کمائی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب مصعب مارکائے احد میں میدان احد کے دامن میں شہید ہوتے ہیں تو جسم پر صرف ایک چادر تھی، ایک چادر، ایک چادر، کوئی قمیص و کرتا اور قبا و عبا نہ تھی، سر پہ دستار تو دور کی بات ہے، کپڑے کی ٹکڑے کی بنی ہوئی ٹوپی بھی نہ تھی، پاؤں میں نئے کیا پرانے کیا وہ سیدھا گھسے پسے جوتے بھی نہ تھے، سر بھی ننگا تھا، پاؤں بھی ننگے تھے، ایک چادر جسم پر لپیٹے، صرف سطر پوشی کی ہوئی مصعب بن عمیر میدان احد میں جب جام شہادت نوش کرتے ہیں، مارکائے احد تھما، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کو دفن کیا جائے۔ حضرت
ان کے کفن کا انتظام کون کرے گا؟ میرے آقا مولا محمد رسول اللہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ان شہیدوں کا کیا کفن ہے؟ جن کپڑوں میں شہید ہوئے یہی خون سے آلودہ کپڑے ہی ان کا کفن ہے، انہی میں لپیٹ کر ان اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت کے حوالے کر دو۔ چلتے ہیں الی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی طرف اللہ والے جاتے ہیں، اور تاریخ میں ایک نئے انداز سے ایک نیا باب رقم کر کے دنیا سے روانہ ہوتے ہیں۔ جن کپڑوں میں انہوں نے شہادت حاصل کی، خون سے لطف، حمزہ سید الشہداء، حمزہ کبھی سنا ہے نا؟ تمہیں ایکٹروں کے نام آتے ہیں، ستاروں کے نام آتے ہیں، بدکاروں کے نام آتے ہیں، بے حیاؤں کے نام آتے ہیں۔ میری ملت کے جوانوں، تمہیں اپنے اسلاف کی تابندہ روایات سے آگاہی و آشنائی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو آج ملت اسلامیہ زبوں حالی کا شکار نہ ہو۔ آج زمین پر 1 ارب مسلمانوں کے ہوتے ہوئے فتنے و فساد کا یہ عالم نہ ہوتا۔ تاریخ بھول چکے ہو نا، جو قومیں اپنے اسلاف کی روایات کو فراموش کر دیتی ہیں، وہ قومیں تاریخ کی نگاہ میں خود فراموش ہو جاتی ہیں۔ اگر زندہ بھی رہتی ہیں تو انتہائی مجرمانہ انداز میں ان کا نام لیا جاتا ہے، جیسے فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف اور ابو جہل کا لیا جاتا ہے۔ سید الشہداء حمزہ اور رضی اللہ تعالی عنہ، جسم کا انگ انگ کٹا ہوا، لب کٹے ہوئے شہادت کے بعد حمزہ شیر جوان تھا، جری تھا۔ حمزہ مکہ والوں کے سامنے جوان رانا تھا۔ اس کو کیا پڑی تھی کہ اپنا انگ انگ کٹوا دیا؟ اس نے سب کچھ کٹوا کے بتلایا کہ جن کو مرنے کا قرینہ نہیں، ان کو جینے کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ زندہ وہی رہتے ہیں کہ جن کو مرنے کا طریق آتا ہے، اور جب مر جاتے ہیں نا تو آسمانوں سے بھی آوازیں آتی ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اور زمین پر گردنیں اٹھا کے چلنے والوں، تمہاری زندگی کیا ہے؟ زندگی قابل رشک اور حیات جاوید انہی کو حاصل ہے، حیات جاویدانی انہی کو حاصل ہے کہ جو راہ خدا میں فنا ہو چکے ہیں، ان کا نام ہمیشہ بقا کی لسٹ میں آ چکا ہے۔ وہ بھی زندہ، ان کا نام بھی زندہ، ان کا کام بھی باقی ہے۔ رہتی دنیا تک اللہ نے ان کو اس کائنات کی تاریخ کا روشن ستارہ بنایا، اور ایسے چاند ستارے ہیں یہ تاریخ اسلام کے کہ جن کی تابناکی کو دیکھ کر آسمان دنیا کے آفتاب و مہتاب بھی شرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
موسیٰ کو دفن کیا گیا، دانت ٹوٹے، ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دی گئیں، پاؤں کی انگلیاں کاٹ دی گئیں، زبان کھینچ کر کاٹ دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال لی گئیں، خنجر سینے میں پیوست کر کے سینے کو یہاں سے لے کے ناک تک اس پورے جسم کے مرکز کو اور باڈی کو چیر دیا گیا، اور اعضاء اندر سے کلیجہ تک نکال کر کے چبانے کی سعی اور کوشش، اس کو بھی دفن کیا گیا۔ جب باری آتی ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی، صحابہ نے کہا چلو اس کو بھی اسی ہی چادر میں دفن کر دو بحکم رسول۔ چنانچہ جب اس چادر میں لپیٹا جاتا ہے نا مصعب کو، کون مصعب؟ مدینہ کا اولین مبلغ، مدینہ کا پہلا خطیب، مدینہ کا پہلا امام، مدینے کا اولین مبلغ، سر ڈھانپا جاتا ہے، پاؤں ننگے ہیں، پاؤں ڈھانپے جاتے ہیں، سر ننگا ہو جاتا ہے۔ صحابہ ہر طریقہ اور ہر بات آزماتے ہیں کہ کسی طرح اس بندہ خدا کو اس چادر میں پردہ پوش کر کے الی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی طرف روانہ کر دیا جائے، لیکن صحابہ کوشش کے باوجود کامیاب نہیں ہو، کامیاب نہیں۔ عرض کی گئی یا نبی اللہ باقیوں کا معاملہ تو ہم نے حل کر لیا، لیکن مصعب کا کیا کریں؟ اس نے اپنے لیے کچھ اور جمع کرنا تو درکنار، اس بندہ خدا نے اپنی زندگی میں اپنے کفن کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنے جسم کے پورے لباس کا بھی اہتمام نہیں کیا۔ علم پڑھنے والوں، علم پڑھانے والوں، اسلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں، خدا کا واسطہ ہے اس نہایت نازک سفر میں بے حد تکریم و احترام سے بھرپور سفر میں اپنی اس تاریخ کو اپنی نگاہوں کے سامنے اگر رکھو گے نا تو یاد رکھو سرخرو رہو گے۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اس بات کو یاد رکھنا، کبھی بھی دنیا کے حرص اور لالچ میں اور دولت کی چمک دمک کو دیکھ کر اپنے اس مقام عزت کو چھوڑ کر پستی کی طرف نہ آنا۔ اگر اس مقام سے اتر کر پستی کی طرف جاؤ گے، اللہ تمہیں پست سے پستر کر کے ذلیل و رسوا کر دے، اور کہیں داستان تک نہ ہوگی تمہاری داستان میں۔ آج ہم دیکھتے ہیں، حوالے دیتے ہیں، لائبریریوں اور کتب خانوں کا رخ کرتے ہیں، ہمیں کون نظر آتا ہے؟ احمد ابن حنبل نظر آتے ہیں، مالک ابن انس نظر آتے ہیں، محمد ابن ادریس شافعی نظر آتے ہیں، احمد ابن تیمیہ نظر آتے ہیں، ابن قیم و حزم نظر آتے ہیں۔ کیوں نظر آتے ہیں؟ ان کی تاریخیں دیکھو، انہوں نے اسلام کی خدمت کس طرح کی، جیلوں کے اندر زندگیاں گزار کر اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ اور ابن تیمیہ زندگی کا معتدل حصہ، صرف 1/8 حصہ باہر گزارا، زندگی کے 7 حصے جیل میں گزارے۔ شادی نہیں کی، اپنے مستقبل کی پرواہ نہیں کی، جیل میں تھے،
जेल की दीवारों पर कोयले से लिख लिख कर इल्म को कोयले के जरिए जेल की दीवारों पर महफूज कर दिया। और आज देखें इब्न तैमिया, आप में से कोई कड़ियल जवान सिर्फ इब्न तैमिया की एक किताब को उठाने की सकत नहीं रखता। फतावा इब्न तैमिया 37 जिल्दों के अंदर है, जरा उठा के दिखाओ। कौन लोग थे? दौलत के हरीफ थे, ओहदों के हरीफ थे, जमीर फरोश थे, दुनियादारों के चापलूस और खुशामदी थे, तनख्वाहों के लिए मिंबर और मेहराब को दांव पे लगाने वाले थे, अपने जमीरों का सौदा करने वाले थे, दीन को बेचने वाले थे। नहीं नहीं, ये सरफरोश थे, ये जां फरोश थे, और ये हकीकी इस्लाम के अमीन और अलंबरदार थे। आज बड़े बड़े वक्त के मुहद्दिस उनके खोशाची हैं, उनकी मेहनत और कोशिश से इस्तिफादा करते हैं, और करोड़ों बार उनके दिलों से सदियों पहले इस दुनिया से रुखसत होने वाले उन बंदगाने खुदा के हक में दुआएं निकलती। बहरहाल ये अलग बात है, और जब ऐसी बात शुरू होती है तो दिल चाहता है कि सब बातों को छोड़ दिया जाए और इसी बात की तरफ तवज्जो। मुकाम और अपने मनसब के तकाजों से नाआशना हो चुकी है, लिहाजा उम्मत अगर भटक गई तो फिर किस बात का शिकवा। फिर किसी मौके पर से इंशाअल्लाह अर्ज ये कर रहा था, ये इस्लाम का वली मुबल्लिग, लेकिन इस हाल में दुनिया से जाता है कि कफन भी नसीब नहीं, सर दापते हैं, पांव नंगे। और दुनिया में देखा है किसी गरीब से गरीब तर को भी कि शान फकीरी के साथ दुनिया से रुखसत हो रहा हो। और मैं जब आंखें बंद करता हूं तो मुझे चश्मे तसव्वुर में नजर आता है, अर्श वाला कहता होगा, मेरे मोहम्मद के गमगीन सहाबा फिक्र न करो, अगर मुसब के पास या तुम्हारे लिए मुसब को देने के लिए कफन नहीं तो मैं जन्नतों से फरिश्तों की जमातों को जन्नत के लिबास देकर मुसब के लिए भेज रहा हूं। मुसब को दुनिया का लिबास नहीं चाहिए, मदीनातुन नबी के पहले मुबल्लिग के लिए जन्नत का लिबास ही शायान शान है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। और यही वो लोग हैं जिनके लिए कहा गया नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नत। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फरमाया हट जाओ सहाबियों पीछे। रहमत कौनैन ने अपने रहमत भरे हाथों से मुसब की मैयत को उठाया, कब्र में उतारा, चादर खींचकर मुसब का चेहरा ढांप दिया और घास अपने हाथों से मुसब के पांव पे डाला। और घास कपड़े के टुकड़े नहीं, घास के तिनके कफन के तौर पे मुसब बिन उमैर के पांव पे डाले जाते हैं और फरमाते हैं मुसब चल भाई वक्त गुजार ही लिया, तेरी इब्तिला की घड़ियां अब खत्म हुई है, अब तो तुझे उखरवी जिंदगी मुबारक हो। आमना के दुर्रे यतीम अब्दुल्ला के लाल अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से हजरत मुसब बिन उमैर के पांव पे घास डाला
और लोगों तसव्वुर करो, पांव मुसहफ के हैं, हाथ रहमत कायनात के हैं और इमाम कायनात अपने हाथों से मदीना के वली मुबल्लिग के कदमों पे घास डालकर उसकी मैयत को पर्दा पोश करके इला रहमतिल्लाह, ये मुसअब बिन उमैर तशरीफ ले गए इस जमात के साथ। अब मुसअब का जज्बा भी जुनू बनता है, रज़ी अल्लाह ताला, कभी यहां कभी वहां, भूखे प्यासे, कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं, जन्नत यूं ही मिल जाती है, हूर व गिलमान यूं ही मिल जाती है, किस्म किस्म की नहरें तुम्हारे तख्तों के नीचे यूं ही रमा दमा होगी। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, अल्लाह जानेगा परखेगा कौन है उसके दीन की बालादस्ती और सरबुलंदी के लिए मुजाहिद बनकर मुजाहिदाना अंदाज से जिंदगी बसर करता है और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोशिश करता है, तब जाके जन्नत मिलती है, तब जन्नत मिलती है। साल गुजरा, हज का सीजन आया, मुसअब ने अपनी कमाई को जमा किया, ले जाने वाले जब ले जाने के लिए आए तो 12 थे, लेकिन मुसअब का काफिला 1 साल के बाद जब हज के लिए मदीना से यसरब से रवाना हुए तो 72 अफराद थे, 72 अफराद थे। अल्लाह अकबर, साल पहले जिसके साथ 12 हो और साल बाद उसके साथ 72 हो, और ये 72 कौन है? ये नहीं कि कोई सियासी स्टैंड था, कोई वोटर थे, कोई चंदा देने वाले थे। मुसअब को खुशी थी तो इस बात की थी कि अल्लाह, ये 72 जहन्नम की आग से बचकर जन्नत की शाहराह पे गामजन हो चुके हैं, और खुश थे तो इस बात पर कि इस काफिलाए सईद के हाथों मोहम्मद मुस्तफा का दामन है और अब ये दामन मुस्तफी से वाबस्ता है। हज पर आए मक्का में, वही रात की तारीकी में मुलाकात हुई। हजरत ये देखे ना, 72 हो गए, 72 है। रहमत आलम ने बायत फरमाई, बायत सानिया होती है। मक्के के हालात बिगड़े हुए, 13 सने नबूवत, इन्होंने भी अंदाजा किया। इन 72 आदमियों ने कहा, इनमें औस वाले भी थे, हजरत वाले भी थे, कोई दूसरे छोटे कबीलों के भी चंद अफराद। इन्होंने कहा, हजरत अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ना जमीन कितनी जरखेज है, 6 थे, 12 हुए, 72 हो गए, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, ये तादाद तो अल्लाह के फजल से 100 से भी अब ज्यादा हो गई है। अब आप हमारे साथ जाइए, छोड़े इस मक्का को। ये बातें हो रही थी। हजरत ने फरमाया, सोच तो मैं भी रहा हूं, मेरे साथ जो होता है, मेरे सहाबा के मासूम बच्चों को भी मुआफ नहीं किया जाता। मां की गोदों से ईमान के जुर्म की पादाश में बच्चों को छीन कर और खींच कर ज़िबा कर दिया जाता है। अब मुझसे ये मनाज़िर देखे नहीं जाते, लेकिन कायनात में हर कोई अपनी मर्जी कर सकता है। मोहम्मद अपने रब की मर्जी का पाबंद है। मैं अपनी मर्जी जब तक उसका हुक्म नहीं हो। 72 ने बायत की, इन्होंने दावत दी। सरवर कायनात ने फरमाया, अल्लाह के हुक्म का इंतजार है, लेकिन ख्याल करना, मुझे ले जाना ये नहीं है कि कोई पीर साहब चले गए और तुमने चारपाई बिछाकर, मसनद बिछाकर उनको बिठा दिया और बस यही पीरी मुरीदी का सिलसिला नहीं। मुझे ले जाना
इस मानू में है कि अरबो अजम तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, तुम्हारे ऊपर चढ़ाइयां होंगी, हमले होंगे, मुकाबले होंगे, मैदान कारजार गर्म होंगे। और याद रखो मेरे साथ साथ तुम्हारा जीना भी दोबर कर दिया जाएगा। ये कहने लगे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बेवकूफ लोग नहीं हैं, आपके हाथ में हाथ देने से पहले ये सब कुछ हमने सोच लिया था। फरमाया फिर बताओ अगर ऐसा मौका आ जाए तो तुम क्या करोगे? इन्होंने अर्ज किया आका, इस्लाम के लिए आपकी दावत और आपके हुक्म पे लब्बैक कहते हुए, आपका साथ देते हुए लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, मरना पड़ा तो मरेंगे, खून देना पड़ा तो देंगे, औलाद कुर्बान करनी पड़ी तो करेंगे। दुनिया के हर रंजो अलम को हम बर्दाश्त करेंगे इस्लाम के लिए, दाए इस्लाम के लिए। फरमाया देखो, कहना और बात है, करना और बात है। बात पक्की हो रही है। थे बड़े शहीद, बड़े समझदार, दाना, बीना, अक्लमंद। कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कुर्बानियां मांगी जा रही, हम देंगे सब कुछ, लेकिन जरा ये भी बताएं कि हमें इस सारी मेहनत और कोशिश केवल मिलेगा क्या? हमें भी कुछ मिलेगा या नहीं? फरमाया जो तुम कहते हो अगर इस पर तुम पक्के रहे तो इस सब के बदले तुम्हें अल्लाह अपनी जन्नत अता फरमाए। खुश हो गए, कहने लगे हमें ये सौदा मंजूर है, हम यही तो चाहते हैं हमारा सब कुछ कुर्बान हो जाए और हमें जन्नत नसीब हो जाए। अब्बास भी तशरीफ लाए, उन्होंने भी बात तय हो गई। फरमाया अब अल्लाह के हुक्म का इंतजार है। इशारात हिजरत मिल चुके थे, इसलिए कि एक जमात इससे पहले सरजमीन हबशा की तरफ हिजरत कर चुकी। हिजरत के इशारे अल्लाह कबुल हाकिमीन ने दिए। फरमाया जब हुक्म होगा हिजरत करूंगा। मदीना वालों, अब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है और तुमने आगे वफा बांधा है, मैंने इसके एवज जन्नत की बशारत दी है। मदीना वालों खुश हो जाओ, अब मेरा जीना भी तुम्हारे साथ है, मेरा मरना भी तुम्हारे साथ है। अल्लाहु अकबर। फिर मालिकुल मुल्क ने वो वक्त भी लाया कि जब नंगी तलवारों के साए के नीचे से गुजार कर सफर हिजरत का हुक्म दिया। इमाम कायनात इस इंतहाई नाजुक तरीन सफर में सिद्दीक़ अकबर को साथ लेते हैं और मक्के को नमनाक आंखों से अलविदा कहते हुए सफर हिजरत पर अपने बाबा इब्राहिम की सुन्नत पर अमल करते हुए इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, राह रब में हिजरत करते हुए मक्का से निकलते हैं। गारे सौर में पनाह लेते हैं। गारे सौर में 3 दिन गुजारने के बाद आगे रवाना होते हैं। कहां? मदीने की तरफ, यस्रब की तरफ। नबी पाक के कदम उठते चले जा रहे हैं। कबा वालों को भी इत्तला मिली कि हजरत आ रहे हैं। दीदा दिल फर्श राह किया और छोटी छोटी बच्चियां भी कहने लगी ताला अल बद्र अलैना वजबत शुक्र अलैना, ताला अल बद्र अलैना मिन तनियतिल वदाई मा दालिल्लाहि दाई वजबत शुक्र अलैना। हाँ, ऐसे जैसे माह कामिल बदर कामिल तुलू हो रहा है, हम क्यों ना अल्लाह का शुक्र अदा करें कि सरिया की घाटियों से, उन घाटियों से कि जिनकी तरफ हमारी मुंतज़िर निगाहें उठी हुई हैं, उनमें से
ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ نمودار ہو رہے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ یہ بچیوں کے جذبات تھے۔ قباء میں اہل قباء کے درمیان چند دن قیام فرمایا۔ قباء میں بھی چند مسلمان تھے۔ فرمایا تم نماز کہاں پڑھتے ہو؟ اللہ کی عبادت کہاں کرتے؟ حضرت یہاں گھروں میں۔ فرمایا نہیں، مسجد بناؤ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی کچی سی مسجد اپنے ہاتھوں سے تعمیر کرو، فرمایا اس کو مکمل کرو۔ اور یہی وہ مسجد قباء ہے، قرآن سے شغف رکھنے والوں، جس مسجد کے بارے میں کہا گیا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ اور یہی وہ قباء میں بننے والی مسجد قباء ہے جس کے بارے میں امام کائنات فرماتے ہیں، اس مسجد میں آ کے جو شخص 2 نفل ادا کرتا ہے اللہ اسے 1 عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ چند دن قیام فرمایا، مدینے والے ہر روز منتظر۔ ایک دن فرمایا ابو بکر چلو چلتے ہیں۔ ابو بکر بھی ساتھ، مدینے میں استقبال کرنے کے لیے لینے آنے والے بھی کچھ لوگ ساتھ، قباء والے بھی ساتھ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں مدینہ میں داخل ہوتے ہیں۔ مدینہ کے لوگ ان ساتوں کے منتظر تھے، 3 سال ہو گئے تھے۔ باتیں اہل کتاب نے بھی پہنچائیں، اب دیکھنے والوں نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، اور ساری بات اب مدینہ میں پہنچ گئی۔ اب انتظار تھا، ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ اللہ کا رسول جہانوں کی رحمت ہمارے گھر میں اترے، ہمارے گھر میں اترے، ہمارے گھر میں ہمیں شرف میزبانی عطا کرے۔ غریبوں کی بھی خواہش، امیروں کی بھی خواہش، لیکن فرمایا چھوڑ دو، یہ مامور من اللہ ہے، میری سواری آج مامور من اللہ ہے، نہ میری مرضی چلے گی نہ اس کی مرضی چلے گی۔ آج جہاں اللہ کا حکم ہوگا اسی گھر میں اللہ کا رسول مہمان بن کے اترے گا۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے، صفائیاں ہو رہی ہیں، دروازے کھول دیے ہیں، بڑی پر اخلاص دعوت۔ مدینہ کے محلہ بنو نجار کا سب سے غریب گھر ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ ان کی گھر والی کہتی ہیں اللہ کے بندے ابو ایوب جاؤ، تم بھی کوشش کرو کہ آج اللہ کے رسول ہمارے گھر میں۔ کہنے لگے دل تو میرا بھی چاہتا ہے اور تجھ سے زیادہ چاہتا ہے، لیکن کس منہ سے جاؤں، غریب لوگ ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اللہ کے رسول کو لائیں گے، کیا ان کی خدمت کریں؟ غربت کو دیکھتے ہیں تو خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور لگن و محبت کو دیکھتے ہیں تو یہی دل چاہتا ہے کہ آج مدینے والے سارے راستے سے ہٹ جائیں اور مصطفیٰ کریم میرے مہمان بن جائیں۔ لیکن اللہ کا الحاکمین نے عرش معلیٰ پہ فیصلہ کیا کہ آج دل جوئی اسی کی جائے گی کہ جو مدینہ کا سب سے غریب بسنے والا ہے۔ اگر کسی امیر کے گھر اترتے یا جاتے تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہ نبی تو امیروں کا ہے، امیروں سے دل ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ نبی غریبوں کا ہے، غریبوں کو زیادہ اپنے قریب بٹھاتا ہے اور غریبوں میں بیٹھ کر خوش ہوتا ہے، اور غریب بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کہتا اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے میرے اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جب تک زندہ رہوں مسکینوں میں رہوں، اللہ میں مروں تو مسکینوں میں مروں، قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو مسکینوں کے ٹولے میں سے اٹھایا جاؤں۔ اللہ نے ابو ایوب کے گھر مصطفیٰ کریم کو اتارا۔ ابو ایوب غریب خوش ہوتے ہیں، اللہ
تیرا کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ میرا غریب کا گھر اور تو نے جہانوں کے سردار کو میرا مہمان بنا کر کے بھیج دیا۔ رسول اکرم نے فرمایا ابو ایوب فکر نہ کرو بھائی، کوئی بات نہیں، تم غریبوں میں تم سے زیادہ ستایا ہوا ہوں، میں بھی تمہارا ہی بھائی۔ سینے سے لگایا۔ مدینہ کے انصار اور مہاجرین کو مواخات کی لڑی میں پرو کر بھائی بھائی بنایا۔ رحمت عالم مدینے میں اترتے ہیں اور سب سے پہلے اتفاق، اتحاد اور اخوت کا درس دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی حجازی ہے، کوئی مدنی ہے، کوئی حبشی ہے، کوئی رومی ہے، کوئی کسی علاقے کا، کوئی کسی علاقے۔ فرمایا آج کے بعد تم بھائی بھائی، آپ اس میں بھائی بھائی ہو، اور تمہارا یہ اخوت پر مبنی معاشرہ ایک مثالی معاشرہ میں قیامت تک قائم کرتا ہوں۔ اب یثرب مدینہ بن گیا، طیبہ بن گیا، طیبہ بن گیا، منورہ بن گیا، مطہرہ بن گیا، مقدسہ بن گیا، اور یہ شہر اب تابہ بنا، دار الہجرت بنا، دار الامن بنا، شہر نبوی بنا، حرم نبوی بنا، مدفن نبوی بنا، اور مسلمانوں کی تمناؤں کا محور و مرکز بنا، اہل ایمان کے دلوں کی دھڑکن بنا، اور یہ جائے احترام کہ مکہ کے بعد پوری کائنات کا کوئی شہر مدینہ کے تقدس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مکہ بھی مکہ ہے جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ اللہ نے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، میرے خلیل تیری دعا کو میں نے قبول کیا اور میں نے اس مکہ کو امن والا بنا دیا۔ اب آئی میرے آقا کی باری۔ ابراہیم نے بھی دعا کی تھی نا کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یہ خلیل اللہ کی دعا تھی۔ اور جب حبیب کریم خاتم النبیین، اشرف الانبیاء، افضل الانبیاء، خطیب الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آقا فرماتے ہیں اللہم ان ابراہیم عبدک وخلیلک ونبیک، اے میرے اللہ ابراہیم تیرا بندہ بھی تھا، تیرا خلیل بھی تھا، تیرا نبی بھی تھا، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں اور میں بھی تیرا نبی ہوں۔ اللہم انا عبدک، اللہم ان ابراہیم عبدک ونبیک وخلیلک، میرے اللہ ابراہیم میرے ابا، میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے بھی تھے، تیرے نبی بھی تھے، تیرے خلیل بھی تھے۔ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اے میرے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں بھی تیرا نبی ہوں، میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں بھی تیرا نبی ہوں۔ ابراہیم کا تعارف بھی اور اپنا تعارف بھی۔ فرمایا میرے محبوب میں جانتا ہوں تجھے بھی اور تیرے ابا ابراہیم کو بھی، کہو کہنا کیا چاہتے؟ عرض کہ میرے اللہ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَأَنَا أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ، اے میرے اللہ اِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، تیرے نبی تیرے بندے تیرے خلیل ابراہیم نے مکے کے لیے دعا فرمائی۔
وَأَنَا أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَہ، اے میرے اللہ میں تیرا نبی، میں تیرا بندہ تیری بارگاہ میں اپنے مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ جس طرح تو نے مکہ کو حرم بنایا، میرے اللہ میرے مدینے کو بھی حرم بنا دے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح مکہ کو دار الامن بنایا، اللہ میرے مدینے کو بھی دار الامن بنا دے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب بھی باغ تیار ہوتے نا پھل، تو پھلوں کے مالک باغوں والے ان پھلوں کے خوشے اور پھل اتار کر تازے پہلے پھل، جیسے آج کل آموں کا موسم شروع ہونے والا ہے اور کئی پھل اللہ کی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، موسم بموسم ملتی ہیں۔ اب یہ مدینے کے پھل کھجوریں اترتی، دوسرے پھل اترتے، تو یہ باغوں کے مالک ان خوشوں کو، ان پھلوں کو پہلے لے کر اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتے کہ حضرت یہ پھل اللہ احکم الحاکمین نے سیزن کے پہلے پھل دیے اور ہم آپ کے پاس دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پھلوں کو، ان خوشوں کو ہاتھوں میں لیتے اور ان کو ہلاتے خوشی سے دیکھ کر، اور زبان سے فرماتے اللہم بارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی اسمارنا وبارک لنا فی مدنا وبارک لنا فی سائنا۔ میرے نبی مدینہ کے نئے تازہ اترے ہوئے پھلوں کو دیکھ کر دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے ہمارے پروردگار یہ دیکھ لے اپنے محمد کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ، یہ دیکھ لے اپنے پیارے حبیب کے اٹھے ہوئے ہاتھ، میرے اللہ ہمارے مدینے میں برکتیں عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہ ہمارے اس مدینے میں، ہمارے اس شہر میں برکتیں عطا فرما۔ اوے لوگو آج جاؤ نہ مدینے میں دیکھو جہاں اور بہت سارے اللہ کم الحاکمین نے اپنے حبیب کے معجزات کو ظاہر کیا ہوا ہے، آج مدینے میں برکتیں بھی آنکھوں سے نظر آتی ہیں۔ اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا۔ یوں ہی تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے نا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے میرے اللہ عمر موت مانگتا ہے، مدینے کی مانگتا ہے، میرے اللہ عمر مدینے کے اندر شہادت کی موت مانگتا ہے۔ اللہ زندہ رہوں تو مدینے میں زندہ رہوں، اللہ جب دنیا سے رخصت ہوں تو بھی مجھے مدینہ کی خاک نصیب ہو۔ عرش والے خدا نے کہا اے میرے پیارے عمر زندہ رہو گے تو مدینے میں رہو گے، زندگی کے آخری سانس لوگے تو مدینے کی مسجد نبوی کے محراب روضۃ من ریاض الجنہ میں لوگے۔ عمر جنازہ اٹھے گا مدینے کی فضاؤں میں اٹھے گا، عمر قبر بنے گی تو آمنہ کے لال کے پہلو میں بنے گی۔ اللہ نے عمر کی دعا کو قبول فرمایا، موت مدینے کی عطا فرمائی، موت شہادت کی عطا فرمائی۔ اور قسمت والے ہوتے ہیں وہ لوگ
جن کو اللہ مدینے کی موت اور مدینے کی خاک، مدینے کی قبر نصیب فرما دے۔ اور دیکھو نا قسمتوں کی بات ہوتی ہے، زخموں سے چور ہونے والا لاہور میں چور ہوتا ہے زخموں سے، لیکن اللہ نے قبر کے لیے جنت البقیع کا انتخاب فرمایا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ موت شہادت کی دینا، موت اپنے پاک پیغمبر کے شہر مدینے کی دینا۔ لوگ کہتے ہیں نا مدینے کو نہیں مانتے، مدینے والے کو نہیں مانتے، اور دیکھو کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ فیصلے اللہ نے کھلی آنکھوں کے سامنے کر دیے ہیں، دنیا میں کر دیے ہیں۔ جس کو جہاں محبت ہوتی ہے اللہ اس کو وہیں کی خاک نصیب فرما دیتا ہے۔ اور اب کیسے نصیب ہوتی ہے؟ اللہ کہتا تمہاری عقلیں دنگ رہ جائیں گی، انتظام میں خود فرما دوں گا، انتظام میں خود فرما دوں۔ یہ مدینہ امام مالک اسی لیے فرمایا کرتے تھے نا، اللہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، مدینے میں بیٹھ کر، مدینے کے مسجد نبوی میں روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کہتے ہیں اللہ کچھ نہیں مانگتا، 3 دعائیں کرتا ہوں۔ اللہ کم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، حافظ الحدیث دعا کرتے ہیں، امام اہل سنت دعا کرتے ہیں، امام الحدیث دعا کرتے ہیں، امام مدینہ مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ دعا کرتے ہیں۔ جانتے ہیں نا مالک بن انس، لوگ کہتے ہیں اماموں کو نہیں مانتا، بھائی کیوں نہیں مانتے؟ جیسے ہم مانتے ہیں کوئی ماننے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن کیسا انداز ہے۔ عرض کرتے ہیں اللہ جب تک میں زندہ رہوں زبان میری ہو فرمان تیرے نبی کا ہو، زبان میری ہو حدیث تیرے، بس یہ ہے ماننے کا معیار بھائیو۔ زبان امام کی ہو، زبان امام کی ہو، فرمان کملی والے کا ہو، بس بات بن گئی۔ زبان امام کی ہو، فرمان کملی والے کا ہو۔ امام مالک عرض کرتے اللہ زبان میری ہو، فرمان تیرے حبیب کا ہو، جب تک زندگی رہے اپنی زبان سے تیرے نبی کی حدیث پڑھتا پڑھاتا رہوں۔ یا اللہ میری دوسری دعا، اللہ میری دوسری دعا یہ ہے، آنکھیں میری ہو قبر تیرے رسول کی ہو، اپنی آنکھوں سے تیرے حبیب کی قبر کی زیارت کرتا رہوں۔ ایک یہ دعا کتنی ہو گئی؟ زبان میری ہو فرمان تیرے نبی کا ہو، آنکھیں میری ہوں قبر تیرے رسول کی ہو۔ دو تیسری دعا، اللہ جسم میرا ہو، جسم میرا ہو مٹی مدینے کی ہو، میری قبر مدینے میں بن جائے۔ اللہ ساری زندگی تجھ سے یہی 3 دعائیں مانگی ہیں، اللہ قبول کر لینا۔ اللہ نے مالک بن انس کی 3 دعاؤں کو قبول فرمایا۔ یہ ہے مدینہ۔ اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہ ہمارے مدینے میں برکتیں عطا کرنا۔ وبارک لنا فی اسمارنا، اللہ ہمارے پھلوں میں برکتیں عطا کرنا، ہمارے پھلوں میں برکتیں عطا کرنا۔ اور پھل بھی کیسے؟ امام کائنات فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مدینہ کے پھل کیا کہنے، ان میں سے ایک کھجور ہے جس کی پہچان اور تعارف یہ ہے کہ اس کو عجوا کہا جاتا ہے۔
فرمایا جو شخص صبح 7 دانے اجوا کھجور کے کھا لیتا ہے، نہ اس پہ جادو اثر کرتا ہے، نہ اسے کوڑ کی بیماری ستاتی ہے۔ جزام، کوڑ، برس کا مرض، موذی مرض، جادو موذی چیز اور موذی ظالم کرنے والا، لیکن فرمایا کہ جو 7 دانے اجوا کے کھا لیتا ہے، اس پھل کے کھا لیتا ہے، نہ سحر اثر کرتا ہے، لا یضرہ سم ولا سحر، نہ جادو اثر کرتا ہے، نہ کوڑ کی بیماری وہاں باقی رہتی۔ غزوہ تبوک یہ تو پھل ہے نا۔ اور سنو، ہم یوں ہی نہیں کہتے کوفے سے تعلق توڑو، بغداد سے تعلق توڑو، اجمیر سے تعلق توڑو، بریلی سے تعلق توڑو، دیوبند سے تعلق توڑو اور مدینے سے تعلق جوڑو۔ ہم کیوں کہتے مدینے سے تعلق جوڑو؟ مدینہ کے پھل بھی شفا والے ہیں، مدینہ کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی۔ ترغیب ترہیب کی روایت، غزوہ تبوک سے واپسی ہوئی، مدینہ کے قریب لشکر پہنچا، حضرت نے مدینہ کے آثار دیکھے، سواریاں تیز کر دی، شہر کی محبت میں وارفتگی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، مدینہ النبی کی طرف۔ جب قافلہ تیز ہوا، سواریاں بھاگنے لگی، مٹی اڑنے لگی، گرد و غبار اڑنے لگا، بعض لوگوں نے کپڑے آگے رکھ لیے، کپڑے سامنے کر لیے تاکہ ناک اور منہ کے سامنے کی گرد و غبار اندر نہ جائے۔ آقا کائنات نے دیکھا اور فرمایا کہ یہ کیا؟ حضرت ہم نے کپڑے رکھے ہیں کہ گرد و غبار سے بچے رہے۔ فرمایا کپڑے ہٹا دو، اللہ نے مدینہ کے گرد و غبار میں بھی شفا رکھی ہے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ امام کائنات کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، کائنات کے سردار کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، رائے خدا میں ہجرت کرنے والے مہاجروں کے امام کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، اور زبان سے فرما رہے ہو اللہم بارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی اسمارنا۔ اے اللہ ہمارے مدینے میں برکتیں عطا فرما، وبارک لنا فی اسمارنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے مدینے کے پھلوں کے اندر برکتیں عطا فرما، وبارک لنا فی مدنا وبارک لنا فی سائنا۔ اللہ اکبر۔ بارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی اسمارنا وبارک لنا فی مدنا وبارک لنا فی سائنا۔ اللہ برکتیں ہی برکتیں عطا فرما، پھلوں میں بھی برکتیں، رزق میں بھی برکتیں، پیمانوں میں بھی برکتیں، بانٹوں میں بھی برکتیں، ناپ اور تول کے پیمانوں میں بھی برکتیں۔ اللہم بارک لنا فی مدینتنا۔ اللہ کس چیز کا نام لو، کس پھل کا نام لو، کس استعمال کی چیز کا نام لو، اے اللہ اپنے پاک نبی کے پاک شہر مدینے کو برکتوں سے بھر دے، سارے شہر کو ہی اے اللہ برکتوں سے بھر دے۔ اللہ کے حبیب نے اسی مدینے کے بارے میں فرمایا کہ ساری دنیا فتنے کا شکار ہو جائے گی لیکن مدینہ فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ طاعون ساری دنیا میں پھیل سکتا ہے، میرے مدینے میں طاعون نہیں پھیل سکتا۔ دجال کا فتنہ ساری دنیا کو متاثر کرے گا، لیکن جب مدینے کی طرف بڑھنے کا ارادہ کرے گا نا، اللہ مدینے کی راہوں پر فرشتوں کو پہرے دار بنا کر کھڑا کر دے گا،
دجال ساری دنیا کو تاراج کر لے گا، لیکن میرے مدینہ کی پاک سرزمین اس کے ناپاک قدموں سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ یہ ہے مدینہ۔ اور مدینے کی کس کس بات کا ذکر کرو؟ کبھی تصور مدینے کی طرف جاتا ہے اور آنکھیں گھڑی کی طرف جاتی ہیں، تو مدینے کی کس کس بات کا تذکرہ کرو؟ آخری بات سن لو۔ سرور کائنات علیہ السلام مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اپنے منبر مبارک پہ کھڑے ہیں، فرماتے ہیں ما بینا منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، ما بینا منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ۔ مجھے قسم ہے مدینے والے مصطفیٰ کے خدا کی، اللہ کی قسم کہ جب اس مقام پہ جا کر آدمی بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی قسم یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں زندگی میں جنت عطا فرما دی ہے۔ ایمان ہو آقا کے فرمان پر۔ ما بینا منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ۔ اوے لوگوں، یہ جنت کے باغ ہیں، یہ جنت کی کیاریاں ہیں، یہ جنت کے حصے ہیں۔ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ کو اللہ کم الحاکمین نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ اب نبی پاک منبر سے اترتے ہیں، ہائے مدینہ، اور پھر مدینہ سے مصطفیٰ کی کائنات سے رخصتی کا منظر۔ منبر سے اترے، اللہ نے عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں قیامت تک کے لیے اپنے حبیب کو جگہ عطا فرمائی۔ بس اتنا فرق ہے مدینے میں ہے۔ اور کہا اللہ کے بندو، کس کے حجرہ میں؟ مسجد نبوی میں یا باہر؟ مسجد نبوی کے حصے میں وہاں ہے یا یہاں ہے؟ اور وہاں ہے یا یہاں ہے؟ جنت میں ہے یا یہاں فتنے و فساد کی سرزمین پر؟ اب بھی سمجھ نہ آئے مسئلہ تو پھر خدا ہی سمجھائے نا۔ اب بھی مسئلہ نہ سمجھ آئے یاروں کو کہ آ گئے یہاں بھی ہیں، اور کہاں ہے؟ ہوش کرو، یہاں نہیں ہے، وہاں ہے۔ اور جن کے دل میں محبت صادقہ ہے، وہ ہزار روپیہ خرچ کر کے صبر کی صحبتیں اٹھا کر اس سرزمین پہ جا کے حاضری دیتے ہیں کہ ہمارے آقا یہاں ہیں۔ سمجھ آئی؟ لیکن منبر پہ یہ ایک بات اپنی امت کو سمجھا کر جاتے ہیں، فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ لوگوں سنو، لعنت ہو اللہ کی یہود و نصارہ پر۔ کس کی زبان ہے؟ رحمت للعالمین۔ کبھی لعنت سنی ہے رحمت للعالمین کی زبان سے؟ لیکن نہیں، اب لعنت ہو رہی ہے۔ کس پر؟ اہل کتاب پر، یہود و نصارہ پر۔ حضرت آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کیوں لعنت فرما رہے ہیں؟ ان کا کیا جرم ہے؟ فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ انہوں نے اللہ کو سجدہ کرنے کے بجائے
اپنے نبیوں کی دنیا سے رخصتی کے بعد، ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی قبروں پر سجدہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان ظالموں نے اللہ کا حق نبیوں کی قبروں کو دے دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں لعن اللہ الیہود والنصارى۔ اللہ کے نیک بندو، ٹھنڈے دل سے ایک بات سوچو، سمجھو اور غور کرو۔ نبی کی قبر اگر امتی سجدہ گاہ بنائیں تو اللہ کے نبی اور ہمارے نبی ان امتیوں کے لیے لعنت فرمائیں۔ آج ہم پتھروں کو، قبروں کو، درختوں کو پوجتے پھریں، وہاں سجدے کرتے پھریں، تو کیا خیال ہے ہمیں رحمت للعالمین کی شفاعت نصیب ہو سکے گی؟ میں کچھ نہیں کہتا، لیکن سوچو ذرا اس بات پر۔ اور میرے آقا دعا کرتے ہیں، دامن پھیلاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری عیدا۔ اے میرے اللہ، میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا کہ جس کی پوجا کی جائے۔ اللہ، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا کہ یہاں پر لوگ میلے لگائیں۔ حضرت کی دعا ہے۔ اور دوستوں، میرا ایمان ہے کائنات کے ولی ایک طرف ہوں، کائنات کے نبی ایک طرف ہوں، آمنہ کے لال کے پاؤں کے جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح مصطفیٰ کی ذات کا مقابلہ کائنات جمع ہو کر نہیں کر سکتی، کائنات کے مزار اور قبے اور قبریں جمع ہو کر مصطفیٰ کی قبر کی خاک کے ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب وہاں میلہ جائز نہیں، عرس جائز نہیں، تو یہاں کیسے جائز؟ یہ امت روایات میں کھو گئی اور حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ اس امت کو کون سمجھائے کہ رب نے اپنے حبیب کی قبر کو شرک سے باز رکھا ہوا ہے؟ لوگوں، عشق رسول کے نعرے بھی لگاتے ہو اور قبروں کو سجدے بھی کرتے ہو۔ یاد رکھ، میرا عقیدہ قبرستان جانا، قبروں کی زیارت کرنا سنت رسول ہے، باعث ثواب ہے، لیکن قبریں باعث عبرت ہیں، قبریں باعث عبرت ہیں۔ جائے تماشا میلے کی جگہ نہیں ہے، عبرت کی جگہ۔ قبرستان تجارت کی جگہ نہیں ہے، قبرستان اپنی آخرت کو یاد کرنے کی جگہ ہے۔ جہاں ڈھول بجائیں، جہاں عورتوں کو لے کے جائیں، جہاں گویے قوال ہو، وہاں عبرت رہ جاتی ہے۔ جہاں سرکس لگی ہوئی ہو، جہاں بھان ہو، جہاں تفریح گاہ بنی ہوئی ہو، وہ قبریں جائے تماشا تو ہیں، جائے عبرت نہیں۔ میرے پاک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے اپنی امت کو تعلیم دیتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رات میرے حجرے سے میرے پاک نبی اٹھے اور حضرت نے آرام سے اٹھ کر جنت البقیع کا رخ کیا۔ میں دیکھنے کے لیے کہ پتہ نہیں میرے نبی کہاں جا رہے، میں بھی پیچھے پیچھے دبے قدموں چلنے لگے۔ حضرت گھر سے نکلے اور جنت البقیع آپ کو پتہ ہی چند قدم ہے۔ اب تو مسجد نبوی کی دیوار ہے، درمیان میں سڑک اور سامنے جنت البقیع، لیکن حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے چند قدم، 4-5 منٹ کا فاصلہ، زیادہ سے زیادہ۔ حضرت حجرے سے نکلے رات